بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والصلاة والسلام الاکملان الاتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مروا باللغو مروا كراما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کے سلسلے میں پچھلے درس میں ایک علامت یہ بیان کی گئی تھی کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے، نہ جھوٹے مقام پر جاتے ہیں، نہ کاذبین کی محفل اور مجلس میں جاتے ہیں، نہ جھوٹ بولنے والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولنے والوں کی مجالست اختیار کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولنے والوں کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان سے الگ الگ رہتے ہیں، بچ کر رہتے ہیں، ذرا ہٹ کے رہتے ہیں، ذرا بچ کے رہتے ہیں، احتیاط والی زندگی گزارتے ہیں. یہاں آپ غور فرمائیں تو پروردگار عالم نے جھوٹ کے لیے لفظ زور کا استعمال فرمایا. زور اصل میں جھوٹ کو ہی کہتے ہیں، اور پچھلے درس میں نے جھوٹ کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی تھی اور سچائی کی تعریف بھی بیان کی تھی. خلاف واقعہ چیز کو، خلاف حقیقت چیز کو بیان کر دینے کا نام جھوٹ ہے، اور موافق حقیقت چیز کو بیان کرنے کا نام سچائی ہے. میں نے بارش کی مثال دی تھی، شاید آپ کو یاد رہ گئی ہو. تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ سارے قرآن مجید میں لفظ زور 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے. ایک تو 70ویں پارے میں، ایک 18ویں پارے میں، ایک 19ویں پارے میں، اور ایک 28ویں پارے میں. یہ 4 جگہ لفظ زور آیا ہے. زا واو را کے معنی جھوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما تھے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات اور صفات میں ساجھا قرار دینا، شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، مجلس کے اندر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. کانا متکئن، فرمایا کہ اچانک آپ تکیہ چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو فرماتے رہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اتنا فرمایا اس جملے کو کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ شاید یہی بولتے رہیں گے، آج خاموش نہیں ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. جھوٹی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. آج ہی ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا اور تھانہ بھون سے آیا
کہ ہم ایک بات کے سلسلے میں ایک صاحب ہمیں گواہ بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اتا پتہ نہیں کہ وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو ہم گواہی دے دیں نہ دے دیں، یہ آج کی بات ہے، تھانہ بھون ڈسٹرکٹ مظفر نگر میں ہے۔ لہذا میں نے کہا قطعاً جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں، بالکل جائز نہیں۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو جھوٹ کی مدد کریں گے اور جھوٹوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اس چیز کے بالکل قریب بھی نہیں جاؤں گا، شاید وہ کوئی ایمان والا تھا، جو اسلام والا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا تھا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ لفظ زور قرآن میں کتنی جگہ آیا؟ 4 جگہ آیا۔ پہلی جگہ تو 70ویں پارے میں سورہ حج کے اندر آیا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا دیکھو بتوں کی پلیدگی سے بچو۔ یہ بت ظاہر ہے کتنے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بڑھیا سے بڑھیا ریشمی لباس مورتیوں کو پہنایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کتنے عطر لگائے ہوئے ہوں یہ بت مورتیاں، پر یہ روحانی پلیدگی ہیں، یہ باطنی ناپاکی ہیں۔ قرآن نے ان بتوں کو ناپاکی کہا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ جب بتوں کے قریب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ جوڑیں گے، اور اسلام کی بنیاد ہے ذات الہی پر، اسلام کی بنیاد ہے ایک اللہ پر، اور یہاں بتوں کے قریب جائیں گے، بتوں کے مقام پر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے غیر سے مانگنے کی عادت پڑے گی، اور جب عادت پڑ جائے گی تو پھر اسلام کہاں باقی رہا، ایمان کہاں باقی رہا؟ پھر تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن بن گیا۔ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں اور جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں وہ سب پروردگار عالم کے دشمن نہیں، باقی نہیں، تو پھر کون اور کون لوگ ہیں؟ تو پہلا موقع ہے 70ویں پارے میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور دیکھو جھوٹے کلام سے بچتے رہنا، اللہ نے منع فرما دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو خوشنما جنت بنائی، آراستہ جنت بنائی، حسین و جمیل جنت بنائی، وہاں کے محلات بڑھیا سے بڑھیا بنائے، وہاں ہر طرح کی سہولت اللہ نے مہیا فرما دی، وہاں پروردگار عالم نے ہر طرح کی آسائش مہیا فرما دی، کوئی تکلیف وہاں پر نہیں، یہاں تک کہ درد سر بھی نہیں، کھانسی کھرا بھی نہیں، کوئی بخار نہیں، کسی طرح کی کوئی تکلیف جنت کے اندر موجود نہیں۔ بتاؤ وہاں کون لوگ جائیں گے؟ جھوٹے لوگ جائیں گے، سچے لوگ جائیں گے؟ سچے لوگ جائیں گے۔ اولئک ھم الصادقون، اللہ نے فرما دیا کہ جنت تو سچ بولنے والوں کی جگہ ہے، حقیقت کے موافق جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہے، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ سے منسلک رہنے والے ہیں، اللہ سے انتساب رکھنے والے ہیں، اللہ سے ربط اور جوڑ رکھنے والے ہیں، اللہ کی باتوں پر خوش ہونے والے ہیں، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہی جھوم جھوم جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنتے ہی ایک جذبہ عشق ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، وہ کاذبین کی جگہ نہیں، وہ جھوٹ بولنے والوں کی جگہ نہیں۔ تو فرمایا فَاجْتَنِبُوا،
قول الزور واجتنبوا قول الزور، جھوٹی گواہی سے، جھوٹے کلام سے بچتے رہنا۔ آپ یاد رکھیں، جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر کبھی نور نہیں ہوتا، بے نوری چھائی رہتی ہے، صورت پہ تین بجتے رہتے ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ مومن کا چہرہ شگفتہ رہتا ہے، مومن کا چہرہ دنیا کے اندر بھی کھلکھلاتا رہتا ہے، قیامت پہ تو کھلکھلائے گا ہی۔ یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے وہاں پر شگفتہ ہوں گے، کھلکھلاتے ہوں گے، اور اپنے پروردگار کی جانب دیکھتے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ چہرے پر سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک تو 70ویں پارے میں ہوا کیا؟ لفظ زور، جھوٹ کے معنی میں۔ ایک 18ویں پارے میں سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ کافر کہتے ہیں، غیر ایمان والے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا، خود بنا لیا، اور کیا کہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے بھی محمد کی اس کام کے اندر مدد کی۔ ان کا کہ کچھ ایسا کلام بنا دو، کچھ یہ لفظ بڑھا دو، کچھ یہ کلمہ بڑھا دو، کچھ یہ جملہ بڑھا دو، کچھ یہ سینٹنس بڑھا دو۔ محمد کی مدد کی دوسرے لوگوں نے، کاہے کے اندر؟ جھوٹا کلام بنانے کے اوپر، کیونکہ قرآن کریم کو وہ اللہ کا کلام تو مانتے نہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کلام مجید برہان رشید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کی کاپی ہے۔ 3000 روایتیں ہیں شیعوں کے یہاں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ کتنی روایتیں؟ 3000، تین نہیں یار، ہاں 3000 روایتیں۔ اور یہ جو پڑھتے ہیں یہ تقیے کے اندر پڑھتے ہیں، کہاں؟ جہاں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ یاد رکھو، یہ ہمارے علماء حق اور علماء اسلام کا دعویٰ رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی شیعہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی شیعہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب قرآن کو وہ اصلی نہیں مان رہا، جھوٹا مان رہا ہے، تو پھر وہ اس کو یاد کیوں کرے گا؟ اور جب صحابہ کو گالیاں دیتے دیتے، برا بھلا کہتے کہتے دل کالا ہو چکا، تو کالی جگہ قرآن آئے گا کیوں؟ کیوں آئے گا قرآن کالی جگہ؟ وہ تو اپنے عاشق کے دل کے اندر آئے گا، جو اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو اس کو اعزاز و اکرام کی نیت سے دیکھتا ہے، اعزاز و اکرام کے ارادے سے اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس آدمی کے دل میں آتا ہے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیے، اندھیرے کو مت دیکھیے۔ اللہ کا قرآن ایسے مقام پر نہیں آتا، ایسے اندھیرے والے قلب کے اندر نہیں آتا۔ تو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کچھ دوسرے لوگوں نے محمد کی اس بارے میں مدد کی۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ فرماتا ہے ایسا کہنے والے ظالم بھی ہیں اور ایسا کہنے والے جھوٹے بھی ہیں۔ یہ کلام کسی شاعر کا یا کسی کاہن کا نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔ محمد کو اس کو نقل کرنے والے ہیں، محمد تو اس کے حافظ ہیں، صحابہ اس کے حافظ، ایمان والے اس کے حافظ، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے حافظ۔
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اپنا کلام رچاتا، بساتا، بٹھاتا، جاگوزی کرتا ہے۔ فرمایا فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ ظالم ہیں کہنے والے، اور یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کوشش ہوئی، قرآن کریم میں بڑی تبدیلی کرنے کی کوشش کی، مگر یاروں کا قرآن چل نہیں پایا، یاروں کا قرآن چل نہیں پایا۔ چلے گا کیسے؟ یاد رکھو، آپ ہی سے سنا ہے، بڑے لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، سر پیر نہیں، وہ لنگڑا ہوتا ہے، اور لنگڑا آدمی کب تک چلے گا؟ ایک وقت آتا ہے کہ بیچارہ تھک کر گر جاتا ہے۔ اللہ کا سچا کلام برقرار ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ برقرار رہے گا۔ گھر گھر کے اندر ایک ہی قرآن رکھا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو مسجد کے اندر رکھا ہے وہی آپ کے گھر پر بھی رکھا ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے قرآن کے رموز اور نکات اللہ ہر کسی پر نہیں کھولتا، خاص خاص بندوں کے اوپر اللہ اپنے کلام کی باریکیاں کھولتا ہے۔ ہر عالم کے اوپر بھی وہ باریکیاں نہیں کھلتی، وہ تو جو اس کو دل دے گا، اور ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی کے اندر قرآن کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ کھانا کھا رہا ہے تو قرآن میں جی چل رہا ہے، دماغ لگا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، کہیں بات کر رہا ہے تو قرآن کریم کے اندر جی پھنسا ہوا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پر اپنے قرآن کی باریکیاں کھولتا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب و غریب مسئلہ رکھا۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ آپ بولیے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، اور سورہ بقرہ کو آپ یاد رکھیں فسطاط القرآن بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ فسطاط القرآن۔ فسطاط کے معنی آتے ہیں شامیانہ۔ کیا معنی آتے ہیں؟ شامیانہ۔ یہ سورہ بقرہ سارے قرآن کا شامیانہ ہے۔ سب سے بڑی لمبی سورت ہے یہ، 40 رکوع پر مشتمل۔ فسطاط القرآن، فا سین طا الف طا، آگے آپ جانتے ہیں فسطاط القرآن۔ یہ پہلا پارہ شروع ہوا الف سے۔ توجہ دیکھو قرآن میں کتنی خوبصورت بات ہے۔ پہلا پارہ شروع ہوا الف سے، اور دوسرا پارہ شروع ہوا سین سے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوا؟ الف سے، سمجھ کر۔ اور دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہوا؟ سین سے۔ سین سے، الف اور سین۔ اب آپ آ جائیے، توجہ، قرآن کریم میں سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ کون سی سورت ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن شروع ہوا الف اور سین سے، کہاں سے؟
اور ختم ہوا الف اور سین پر. دیکھو نا، من الناس کائے پر ختم ہو رہا ہے؟ الف اور سین پر. شروعات بھی الف اور سین سے ہے اور اختتام اور اینڈ بھی کائے پر ہے؟ الف اور سین پر ہے. کیا بہترین ترتیب ہے. یہ ہے کلام الہی ہونے کی دلیل. یہ نکتہ کسی شاعر کے کلام میں پیدا نہیں ہو سکتا. الف اور سین سے شروع ہوا، الف اور سین پر جا کر ہی ختم کر دیا. اب آپ آ جائیے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے الف اور سین سے قرآن کیوں شروع کیا؟ اور سین کو اگر ملائیں تو لفظ بنتا ہے اس. کیا بنتا ہے؟ اس. اور عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں بنیاد. کیا معنی آتے ہیں؟ فاؤنڈیشن، بنیاد، اساس، نیو. اور اللہ نے اسی الف اور سین کے اوپر قرآن کو ختم بھی فرمایا، من الجنتی والناس. اور اس کے معنی کیا بتائے؟ بنیاد. اللہ نے الف اور سین سے شروع کر کے اشارہ کر دیا کہ اسلام کی ساری بنیاد یہی قرآن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کی ساری بنیاد یہی قرآن ہے. اگر قرآن پاک نہ اترتا تو محمد سے محمد الرسول اللہ کیسے بن جاتے؟ قرآن کے اترنے کے بعد تو محمد سے کیا بن گئے؟ محمد الرسول اللہ بن گئے، اللہ کے رسول کہلائے. اور آخر میں بھی الف اور سین کا استعمال کیا یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اے مسلمانوں، اے میرے خاص مومن بندو، تمہارے لیے بنیاد شروع میں بھی یہی قرآن ہے اور آخر میں بھی یہی قرآن ہے. اب جب شروع میں بھی یہ قرآن بنیاد ہے اور آخر میں بھی یہی قرآن بنیاد ہے تو بیچ میں بھی یہ قرآن بنیاد ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا. اور آپ دیکھیے 15واں پارہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے؟ سین سے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. لہذا اس قرآن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. یہ بنیاد ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے. جنت میں اگر کسی کلام کے پڑھنے کی اجازت ہوگی تو وہ یہ قرآن ہوگا. لوگ مزہ لے لے کر پڑھیں گے سورہ یوسف کو اور سورہ مریم کو، اور اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن سنائیں گے ایمان والوں کو. اور اس کی خاصیت یہ ہوگی، دیکھو جی، جب کلام والا اپنے کلام کو خود سنائے تو اچھا لگتا ہے. شاعر یار اپنے کلام کو خود سنائے تو کتنا اچھا لگتا ہے. علامہ اقبال اپنا کلام خود سنائے کتنا اچھا لگے گا. اب تو ان کا انتقال ہو چکا. شاعر اپنا کلام خود سنائے اچھا لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ایمان والوں کو یہ قرآن خود سنائیں گے اور اس کا اثر یہ ہوگا، توجہ سننے پہلوان صاحب، اس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی حافظ نہیں ہو پائے، اللہ کی طرف سے قرآن سننے کی برکت سے سب حافظ قرآن ہو جائیں گے. سارے ایمان والے قرآن کے حافظ ہو جائیں گے. اللہ تو بھائی اللہ ہے، عجیب و غریب ذات ہے. اس کی ذات کے اندر غور کرنے کا حکم نہیں، اس کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرو اور اللہ سے محبت پیدا کرو. یہ نہیں اللہ کیسا ہے، ہمارے سامنے آتا کیوں نہیں، ہمیں اپنا دیدار کیوں نہیں کرواتا. یہ سب اٹکل پچو باتیں ہیں، یہ نہ ماننے والوں کی باتیں ہیں. دیکھو اس کی نشانیاں دیکھو.
اللہ کی علامتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانو۔ اب یہ ہمارے آپ کے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت نہیں، ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیا دیکھیں گے؟ آنکھیں ملا سکتے ہو سورج سے؟ نہیں ملا سکتے۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے 1:20 پہ جو زلزلہ آیا ہے آج، پتا ہے؟ بہت سو کو تو پتا بھی نہیں۔ دوپہر 1:20 پہ جو زلزلہ آیا، تاجکستان سے شروع ہوا، افغانستان آیا، ایک ہی وقت میں پورے پاکستان کو ہلا دیا۔ کس نے ہلا دیا؟ افغانستان کو ہلا دیا۔ تاجکستان تو افغانستان سے بھی آگے ہے، ہلا دیا۔ انڈیا کو ہلا دیا، اتر پردیش کو ہلا دیا، اور آپ کا غازی آباد، دلی، NCR سب لپیٹے میں تھے، یہاں تک کہ ہریانہ میں فرید آباد، سارے علاقے، پنجاب بھی لپیٹے میں تھا، راجستھان لپیٹے میں تھا۔ وہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا، آج تو مجھے بھی محسوس نہیں ہو پایا، لیکن برابر یہ خبریں چل رہی تھیں۔ تاجکستان کے اندر تو بڑا نقصان ہوا ہے، 7.2 کا زلزلہ تھا، اتنا زبردست، بہت بڑا ہوتا ہے یہ۔ اللہ نے بڑا کرم کر دیا آپ کے، تو ادھر کو آ کر بہت زلزلے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے، رب تعالیٰ ہمیں آپ کو ہلا رہا ہے کہ تمہارے دوست جا رہے ہیں، تم کاہے کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہاری موت ہر وقت تمہارے اوپر تیار ہے، سایہ فگن ہے۔ تم نے اپنے دوستوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے وہاں پہنچا دیا، پھر بے فکری کائے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہانے سے ہم سے، آپ سے پیار کرتا ہے۔ ڈانٹا اس کو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ ڈانٹا کس کو جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ ہر کسی چلتے پھرتے آدمی کو نہیں ڈانٹا جاتا۔ باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، یہ دلیل ہے کہ باپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، وہ اس کو بگاڑنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹے موٹے زلزلے بھیج کر ہمیں آپ کو بیدار کرتا ہے، ہمیں آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو توبۃ اللہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق چلنے لگتے ہیں۔ تو خیر جی، میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ زور قرآن میں 4 جگہ آیا۔ ایک تو یہ 70ویں پارے میں آیت پیش کر دی میں نے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ایک 18ویں پارے میں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ جھوٹی بات لائے ہیں۔ ایک وہ آیت جو اب چل رہی ہے 19ویں پارے کی، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور ایک ہے نمبر 4 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے پہلے رکوع میں، إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا۔ یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں دوسری جگہ پر ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جانتے بوجھتے، سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب آگے چلیے، فرمایا رحمان کے چاہنے والے بندے وہ ہیں کہ جب وہ کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ آدمی شریف اور دوسرا لئیم یعنی کمینہ، شریف کی ضد لئیم ہے اور لئیم کی ضد شریف ہے۔
شریف آدمی کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، کمینے آدمی کے اندر وہ اچھی صفات نہیں ہوتی، اس کی صحبت صحیح نہیں، وہ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھتا نہیں، اس نے اپنی تربیت نہیں کروائی، تمام اخلاق ذمیمہ اس کے اندر موجود ہیں، اخلاق رذیلہ اس کے اندر موجود ہیں، بری عادتیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ کمینہ کہلاتا ہے۔ لئیم، لئیم کے معنی کمینہ، جس کو عربی میں وضیع بھی کہتے ہیں، واو ضاد یا عین، وضیع، وضیع کے معنی بھی کمینے کے آتے ہیں۔ بتاؤ شریفوں کے شریف کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الشرفاء، تمام شریف لوگوں میں سب سے زیادہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں میرے چاہنے والے بندے تو بڑے شریفانہ انداز میں آنکھیں جھکا کر نکل جاتے ہیں، محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اس گندے ماحول کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے۔ اللہ کا چاہنے والا بندہ کسی کام سے سڑک پر نکل سکتا ہے؟ منع دی ہے کیا؟ بھائی کوئی بھی آدمی نکل سکتا ہے؟ نبی بھی سڑک پر جاتے تھے، انبیاء کرام بھی سڑک پر چلتے تھے، زندگی کا گزارنے کا کام تو بھائی ان کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ بازار میں جانے کی ضرورت تو سبھی کو پڑتی ہے، بازار میں جانا کوئی عیب کی بات تو نہیں، ہاں وہاں غلط امور کے اندر مشغول ہونا یہ بری بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ یہود و نصارہ یہی تو الزام لگاتے تھے، میں یہ رسول کیسا ہے؟ کیا ہے یہ رسول؟ یہ تو میاں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور بازار میں چلتا بھی ہے، یہ کہتے تھے مخالفین۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کے نزدیک رسول کی ذات وہ ہونی چاہیے کہ ایک کونے میں بیٹھ جائے، کہیں نہ نکلے، کسی سے بات نہ کرے۔ تو وہ رسول بنانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ رسول تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا پیغام تو جب ہی پھیلائے گا جب ادھر ادھر جائے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، لوگوں سے ملاقات کرے گا، ان کے نزدیک یہ تھا کہ بس کونے میں بیٹھ جائے، نہ کھائے نہ پیے نہ چلے، یہ ان کا عقیدہ تھا یہودیوں کا۔ تو اللہ نے ان کے اعتراض کو قرآن میں نقل فرمایا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ میں یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ بہت سے جاہلوں کی ایک خیالاتی بات ہے، ایک تصوراتی بات ہے جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ تم یہ ٹاٹ شاہ ہوں گے تو یار بزرگ ہوں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کئی دن رہا حضرت کے خانقاہ کے اندر گنگو میں۔ کہاں پر؟ گنگو ضلع سہارنپور۔ 7-8 دن کے بعد وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ٹھاک رہے، ہماری خانقاہ کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہ نہیں تکلیف تو کوئی نہیں ہوئی، مگر آپ کے اندر بزرگی نہیں ہے۔ ارے بھائی عجیب چکر ہے، آپ کے اندر بزرگی نہیں ہے، منہ پر کہہ دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم سکھا دو بزرگی کسے کہتے ہیں، کہ میں نے کبھی 7-8 دن کے اندر آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہے تمہارے لیے۔ میں نے آپ کو کبھی ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر پہلوان صاحب
کودتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بندروں کا کام ہے، یہ تو بلیوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی کمال کی بات نہیں، کبوتر بھی اڑتا ہے، طوطا بھی اڑتا ہے، مینا بھی اڑتی، فاختہ بھی، تیتر بھی اڑتا ہے، اڑتا نہیں اڑتا، اور مور بھی اڑتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے سنت کے خلاف بھی میرا کوئی کام دیکھا؟ بتاؤ کہ وہ تو کوئی کام ایسا نہیں دیکھا۔ تو فرمایا پھر بزرگی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں۔ اسی کا نام تو ولایت ہے اور اسی کا نام تو بزرگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تائید کے لیے اپنے بزرگوں کے، اپنے ولیوں کے ہاتھ پر کرامات کا اظہار کر دیتا ہے، اور شرح عقائد کے اندر لکھا ہوا ہے کرامات الاولیاء حق، کرامات الاولیاء حق، ولیوں کی کرامتیں برحق ہوتی ہیں، وہ نبی کے پیروں کی دھول کی برکت سے ملتی ہیں۔ نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے اور ولیوں کے پاس کرامت، لیکن کرامت ہونا ضروری نہیں، کرامت کا ہونا ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں۔ پھر کیا ضروری ہے؟ دین پر استقامت، دین پر جمے رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ ہے ولایت۔ اس کو بولتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، دین پر مضبوطی سے جمے رہنا کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ اللہ نے ایمان کے اوپر مدد کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ گے تو مدد آئے گی، نہ، ایمان لانے کے بعد، دین پر جمے رہنے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب ایمان لے آئے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، بیکار ہے۔ کیوں جی؟ جو تالی سپاٹ ہوتی ہے، سپاٹ، کیا اس سے تالا کھل جاتا ہے؟ تالی آپ کے پاس ہے، سپاٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اونچ نیچ پر نہیں ہے، بالکل خالی سپاٹ ہے، تالا کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا۔ اس تالی سے تالا کھلتا ہے جس میں دانتیں ہوتے ہیں، جس میں، دیکھو آپ اٹھا کر چابی دیکھو اپنی، اس میں دانتیں ہیں کہ نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک تالی ہے، اور اعمال صالحہ نیک اعمال اس کے دندانے ہیں، اس کے دانتیں ہیں۔ دندانوں کے بغیر جو چابی ہوتی اس سے تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی سپاٹ چابی سے، بغیر دندانوں والی تالی سے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے نہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے۔ نیرے ایمان سے کچھ ہونے والا نہیں، کر کے دکھاؤ، پریکٹیکل لائف بڑھیا کر کے دکھاؤ۔ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال صالحہ اللہ نے لازم کر دیے تو ان کو اجاگر کر کے دکھاؤ، تب ہوگی بات۔ اس لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی آمنو کا لفظ آیا وعاملوا الصالحات کی قید لگی ہوئی ہے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ تو استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ کرامتوں کا صدور اللہ تبارک و تعالی اپنے دین حق
اور دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے کر دیتا ہے۔ ہمارے نقشبندی سلسلے میں ایک ولی گزرے ہیں، شیخ عبد الخالق۔ کیا نام بتایا؟ شیخ عبد الخالق، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ نقشبندی سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں وہ سب آہستہ ذکر کرتے ہیں، آواز نہیں نکلتی ان کی۔ ایک تو یہ کہ بھائی آدمی زور سے کہے اللہ اللہ اللہ، اس سے تو سونے والے بھی جاگ جاتے ہیں، نیند خراب ہوتی ہے۔ اور آپ تہجد کے وقت میں اپنے گھر پر زور زور سے کہیں گے تو بیوی کی آنکھ کھلے گی، بچوں کی آنکھ کھلے گی، پڑوسیوں کی آنکھ کھلے گی۔ اس لیے آہستہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ریاکاری بھی نہ ہو، تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی ہو جائے۔ چشتی سلسلے میں زور سے ذکر ہوتا ہے، نقشبندی سلسلے میں آہستہ ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کے بجائے مراقبے پر زور دیا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور کرو۔ تو شیخ عبد الخالق گوشدوان کے رہنے والے تھے، ایک مقام کا نام ہے گوشدوان۔ دیکھو اللہ کے ولی کہاں کہاں پیدا ہوئے، کہاں کہاں۔ بھائی اللہ تو ہر جگہ ہے، تو اس کے چاہنے والے بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا، اس زمانے کے اندر آپ کو معلوم ہے پانی کے جہاز سے سفر حج ہوتا تھا۔ یہ ہوائی جہاز تو اب چلے بھائی، کچھ سال پہلے پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، اور 15-20 دن میں جدہ پہنچتے تھے۔ اور اس درمیان میں اگر طغیانی آ گئی سمندر کے اندر، بھونچال آ گیا اور جہاز چکر کاٹنے لگا، پھر پیچھے کو پہنچ گیا، بڑی پریشانی تھی۔ اب تو دلی سے آپ بیٹھیں 4.5 گھنٹے میں آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے ارادہ فرمایا سفر حج کرنے کا۔ جو شاگرد تھے وہ بھی، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر حج کو چلیں گے۔ جو مریدین تھے، بھائی اپنے شیخ کے ساتھ اگر حج نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سامان تیار کرو، جو کچھ پانی وانی ساتھ میں لینا ہے لے لو، جو کچھ کھانا وانا ساتھ میں لینا ہے وہ بھی لے لو۔ ساتھیوں نے، رفقائے سفر نے سب سامان تیار کر لیا۔ کچھ تھوڑا سارا سامان حضرت کا بھی تھا۔ شیخ عبد الخالق رحمت اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے بزرگ، چنانچہ سامان چلا، قافلہ چلا، ہر آدمی اپنا اپنا سامان لے کر چل پڑا۔ دیکھا ہوگا ہمارے جماعت کے ساتھی جماعت میں جاتے ہیں تو اپنا سامان خود ہی تو اٹھاتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کے برتن بھی ساتھ ہوتے ہیں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ تو پانی جتنا ساتھ لیا تھا وہ سارا پانی ختم ہو گیا۔ کچھ وضو کے کام آیا بیچ میں، اور یہ ایسا سفر مت سمجھنا کہ پکی سڑک پر سفر ہو رہا ہے، یہ جنگل کا سفر تھا۔ یہ کبھی یہ سوچو سینکڑوں سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، کئی سو سال پرانا، کئی سو سال پرانا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس وقت 1437 چل رہی ہے، کون سی چل رہی ہے؟ اور میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو 6ویں صدی کا۔ کس کا؟ تو آپ حساب لگا کر دیکھ لو،
اس لیے میں نے کہا کئی سو سال پرانا واقعہ ہے یہ، جب جنگلوں کے اندر سفر ہوتا تھا، جنگلوں میں قیام ہوتا تھا، اور یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کا سفر فرما کر چلے ہیں مدینہ منورہ کی جانب، تو پکی سڑک تھوڑی تھی میرے بھائی، وہ تو سب جنگل کے راستے سے، اور وہ بھی چھپتے چھپاتے، کفار کے آنے کا ڈر بھی تھا، تو سب پانی جو ساتھ میں تھا وہ سارا ختم ہو گیا، لوگوں کو، ساتھیوں کو پیاس لگنے لگی، تمام رفقا، تمام ساتھی پریشان ہو گئے، میاں زبان خشک ہو گئی، سوکھ گئی زبان۔ اب تمام شاگردوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائے کہ پانی کا انتظام ہو جائے، اب تو اس وقت اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ چلتے 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 ایک کنواں دکھائی دیا۔ سننے پہلوان صاحب، ایک کنواں دکھائی دیا تو آس بندھی، امید پیدا ہوئی کہ پانی مل جائے گا، سب ساتھی خوش ہو گئے۔ لیکن جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں نہ ڈول تھا نہ رسی، نہ ڈول اور نہ رسی۔ اب جب کنویں کے اوپر ڈول نہیں، رسی نہیں، تو پانی کہاں سے نکلے گا؟ پانی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بھائی بغیر رسی اور بغیر ڈول کے پانی پلانے پر قادر ہے، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ تو کنویں کے قریب سب ساتھی ٹھہر گئے، اور کنووں کا دستور تو بھائی بہت پرانا بہت پرانا بہت پرانا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو کنویں میں ڈالا گیا تھا، ڈالا گیا تھا کہ نہیں؟ کنووں کا دستور تو بڑا پرانا۔ ہمارے امروہہ کے اندر جتنی مسجدیں تھیں، ہر مسجد میں کنواں تھا۔ جو ہمارے پرانے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، ہماری اس مسجد کے اندر بھی کنواں تھا جی، آج بھی ہے۔ مسجدوں کے اندر کنویں تھے، امروہہ کے ہر محلے کے اندر کنواں تھا، اس محلے کے اندر بھی کنواں تھا، یہیں سامنے ہر محلے کے اندر، بیگم سرائے خرد میں بھی کنواں تھا، فیض اللہ شاہ کی مسجد کے اندر بھی کنواں تھا۔ مسجدوں کے اندر کنویں تھے اور محلے کے اندر کنویں تھے، پاک و صاف پانی لوگ پیتے تھے، ٹھنڈا پانی کنویں کے اندر سے نکلتا تھا، اللہ کی شان۔ لیکن بھائی آہستہ آہستہ سارے کنویں بند ہوئے، مسجدوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر مسجدوں میں کنویں بند ہو گئے، چونکہ سمر سے بھی جو لگ گیا، جیٹ پمپ جو آ گیا اور ٹلو پمپ جو آ گیا، آدمی سہولت پسند ہو گئے، آسان پسند ہو گئے۔ کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا تھا تو یہ مڈھے جو تھے، مڈھے یہ سب بنے رہتے تھے۔ یہ سارا دستور تھا۔ جتنی زندگی آپ کی سادہ ہوگی، کیا کہا میں نے؟ جتنی زندگی سادہ ہوگی اتنا آپ صحت مند رہیں گے، اور جتنا یہ باہر کی چیزیں بگر سگر پاستا واستا کھائیں گے، بیکری کا آئٹم آپ کھائیں گے، بازار کے بنے ہوئے کھائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جو آئٹم بنتے ہیں، بننے کی جگہ کتنی گندی ہوتی ہے، یہ موٹے موٹے چوہے وہاں پر رہتے ہیں، آٹے کی بوریوں پر لوٹتے رہتے ہیں، لیکن بھائی بازار کی چیز چاہیے، ہوٹل کی بنی ہوئی چیز چاہیے، آپ کو پتہ نہیں کتنے گندے طریقے سے وہ بنایا جاتا ہے۔ اگر ڈالڈا گھی بنتے ہوئے دیکھ لو نا، نفرت کرنے لگو گے، ایسے گندے مقام پر گندی حالت میں یہ سب آئٹم بنتے ہیں۔ بھائی اپنے گھر کی یار چٹنی روٹی صحیح ہے،
کیوں صاحب؟ اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دسترخوان پر عنایت فرمائے بڑھیا چیز ہے. کوئی بھی آدمی آپ کو اس طرح بنا کر نہیں دے سکتا جیسے آپ کی گھر والی بڑھیا طریقے سے بنا کر دے سکتی یا گھر والے بنا کر دے سکتے ہیں. اپنے سامنے کی چیز ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی استعمال فرماتے تھے ان میں اکثر و بیشتر کیا چیز ہوتی تھی؟ جو کا آٹا، کھجورے. اور کھجور کتنی طاقتور ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر کیسی عظیم الشان فخیم الشان چیز پیدا فرما دی. تو خیر ساتھی جو تھے وہ کنویں کے پاس ٹھہر گئے. جا کر عرض کیا کہ حضرت کنواں تو دکھائی دیتا ہے، یہ کنواں ہے لیکن رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا میرا تو بھائی وضو ہے، میں تو نماز میں لگتا ہوں، تم لوگ پانی پیو اور تم لوگ وضو کرو. اب حضرت نے یہ تو فرما دیا کہ تم لوگ پانی پیو اور وضو کرو، کریں کہاں سے؟ رسی تو ہے نہیں بھائی، ڈول تو ہے نہیں. لیکن بڑے آدمی کی بڑی باتیں ہوتی. مریدین جو تھے وہ سن کر خاموش رہے، یہ زبان نہیں چلائی کہ حضرت رسی تو ہے نہیں اور ڈول تو ہے نہیں. آپ نے تو مسلح سنبھال لیا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، تم پانی پیو اور تم وضو کرو. حضرت کی تو مشغولیت ہو گئی نماز کے اندر. شیخ عبد الخالق علیہ الرحمہ کی ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ ادھر تو شیخ نے یہ فرمایا کہ پانی پیو اور وضو کرو، تو ہم نے کہا کہ یہ شیخ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، یا تو کوئی رسی ڈول لا کر دے دے گا یا کچھ بھی. ہمیں کچھ پتہ نہیں بھی، ہمیں تو پانی پینا ہے اور وضو کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. اللہ کیسے انتظام کرے گا؟ اب سب ساتھی کنویں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور قریب جا کر دیکھا تو کنویں کا پانی جو گہرا تھا وہ سارا پانی کنویں کے منہ تک آ گیا. نہ رسی کی ضرورت پڑی اور نہ ڈول کی ضرورت پڑی، سارا پانی کہاں پر آ گیا؟ کنویں کے منہ پر. اب ساتھیوں نے جناب وضو بھی کیا، ساتھیوں نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی خوب سیر ہو کر پیا، اور حضرت وہ تو نماز کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا شان کریمی دکھائی. دیکھو اللہ کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں کہ ایسے کر دے اور ایسے کر دے. ارے بھائی آپ کو تو یار کام ہوا چاہیے، وہ جیسے چاہے کر دے. آپ کو تو پانی کی ضرورت تھی، اب کوئی ضروری ہے اللہ کے لیے کہ رسی بھی ہو ڈول بھی ہو. بھائی حضرت نے فرما دیا کہ تم تو یار پانی پیو اور وضو کرو، اور پانی اتنا نیچا ہے، لہذا اسباب کی طرف نہیں مسبب الاسباب کی طرف دیکھنا ہے. پانی میاں اوپر آ گیا اور انتہائی ٹھنڈا پانی. اب کیا ہوا؟ پانی بھی پی لیا، وضو بھی کر لیا، کچھ ساتھیوں کو نہانا تھا نہانا بھی کر لیا، سب چیزیں ہو گئیں اور حضرت نماز کے اندر مشغول ہیں. ایک ساتھی بولا کہ یار آگے چل کر بھی ہمیں سفر کرنا ہے. حضرت نے یہ تو فرمایا کہ وضو کرو اور پانی پیو، آگے بھی ہمیں سفر کرنا ہے تو کچھ پانی یار برتنوں میں بھر لو، کچھ پانی برتنوں میں بھر لو تاکہ آگے کام دے. اب ایک ساتھی نے کنویں کا پانی اپنے برتنوں کے اندر بھر لیا، ادھر اس نے وہ برتن بھرے، سارا پانی کنویں کا نیچے چلا گیا، سارا پانی
کیا بات ہو گئی بھائی، ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی غلطی۔ ارے جو خدا اس وقت پانی پلا رہا تھا کنویں کا پانی منہ تک کرنے کے بعد، وہ آگے بھی تو پانی کا انتظام کر سکتا تھا۔ توکل کے خلاف کیا، اللہ کے اوپر بھروسہ ختم ہو گیا۔ جب اللہ کے اوپر بھروسہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے سارا پانی نیچے کر دیا۔ اب حضرت نے سلام پھیر دیا، حضرت نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، وہ تو نماز میں تھے۔ تو ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت پانی کنویں کے منہ تک آ گیا تھا اور اس ساتھی نے ایسے ایسے کر لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یار نے اللہ پر توکل ختم کر دیا، اللہ نے پانی نیچے پہنچا دیا۔ اب جو خدا یہاں پانی پلا رہا تھا وہ آگے بھی انتظام کرتا۔ ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں تو اپنی پیاس بجھانی ہے، ہمیں اپنا وضو مکمل کرنا ہے، ہمیں غسل کرنا ہے، اب آگے بھی اللہ دے دے گا۔ اللہ پر بھروسہ ختم کر دیا، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سارا کنویں کا پانی نیچے کر دیا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ولایت تابع ہے نبوت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ لہذا جو رحمان کے چاہنے والے بندے ہیں، جب کسی بیہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو بہت وقار کے ساتھ، بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہے اور کوئی اللہ والا وہاں سے گزرا تو ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے اس کو محسوس ہی نہیں ہو پایا کہ یہاں ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہے۔ ارے بھائی اس کو کم کرو بھائی، ایسے گزر جاتا ہے، کچھ پرواہ نہیں، نہ ادھر کو دیکھنا، نہ کنکھیوں سے دیکھنا، نہ پوری آنکھ کھول کر دیکھنا، نہ ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھنا، بلکہ اس ناچ گانے کی محفل سے بہت وقار کے ساتھ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ان کو محسوس ہی نہیں ہوا، حالانکہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اعراض۔ ناچ گانے والے بھی یہ نہیں کہ پورا مڑ کر دیکھا یار فلاں عورت ناچ رہی ہے، فلاں لڑکی ڈانس کر رہی ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو ایسے گزر جاتے ہیں کہ ادھر کو توجہ کرتے نہیں، بلکہ قدموں کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ جلدی سے یہ گندا مقام، بیہودہ مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہوتا ہے ایسا۔ بمبئی کے اندر آپ جائیں جہاں کوٹھے بنے ہوئے ہیں نا، کوٹھے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کوٹھوں سے جہاں کوٹھے بنے ہوئے ہیں، آدمی وہاں پر جا کر پھنس جاتا ہے، بڑی پرابلم پیش آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے نا، کنکریاں، وہ سب کوٹھوں کے اوپر، چھجوں کے اوپر وہ کھڑی رہتی ہیں۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں بن سمر کر کھڑی رہتی ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں وہاں کوٹھوں سے، گزرنے والے گزرتے ہیں، پتہ نہیں لگتا۔ بھائی جن کو راستے کا پتہ ہے وہ تو وہاں سے گزرتے نہیں، لیکن جو انجان آدمی ہے وہ تو اس راستے پر جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی پہلوان صاحب کنکریاں جو ہے نا وہ کوٹوں سے ماری جاتی چلنے والوں کے اوپر، اور کہا جاتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ ایسے وقت میں امتحان ہوتا ہے، اس اللہ والے کا آزمائش ہوتی ہے، بالکل توجہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بہت شرافت کے ساتھ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے وہ کنکری لگی نہیں جسم کے اوپر آ کر۔ بڑے شہروں میں ہو جاتا ہے ایسا۔ دلی کے اندر اس طرح کے لائسنس والے اڈے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔
ہزاروں کی تعداد میں۔ 1 کروڑ گاڑیاں دلی کے اندر ہر وقت سڑکوں پر گھومتی رہتی ہیں۔ کتنی؟ 1 کروڑ۔ آدمی پھنس جاتا ہے وہاں پر، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی بڑے شہروں کی زندگی تو بے چینی کی زندگی ہے، میں صاف پانی نصیب نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا مدراس کے اندر کیا ہوا، اخبار میں پڑھا کہ نہیں پڑھا، کس قدر سیلاب آیا ہے، پورا چینئی ڈوب گیا۔ بارش کے پانی سے اتنی بارش کر دی اللہ نے، اتنی بارش کر دی کہ کھانا پینا بھی نصیب نہیں ہوا، اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ ہوائی جہاز کی اڑانیں تک بند ہو گئیں، ٹرینیں تک بند ہو گئیں۔ کیسے؟ بارش سے۔ تو سوچو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا، 40 دن بارش ہوتی رہی اور 40 دن زمین سے پانی ابلتا رہا۔ کتنا زبردست، کتنا اونچا پانی ہو گیا ہوگا۔ آج وہاں چینئی کے اندر اتنے بڑے شہر میں لوگ اپنی چھتوں کے اوپر تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر سے کوئی کھانے کا پیکٹ ہمارے اوپر گر جائے۔ چھوٹے شہروں کی زندگی اچھی ہوتی ہے، صاف پانی پینے کو ملتا ہے، اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ یہ جو آپ کو بجلی کے قمقمے اور بجلی کی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، یہ تو کوئی دنیا دار آدمی ایسے شہروں کو پسند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے بندے ایسے شہروں کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں یار لاش گر جائے تو کوئی پرسان حال نہیں، کسی کی کوئی چیز اگر چوٹ پھیٹ لگ جائے تو کوئی پرسان حال نہیں۔ ہمارے امروہہ کے اندر یہ ہے تو کہ بھئی کوئی گر جائے تو کم از کم اٹھا کے کھڑا تو کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ اگلا مضمون اگلے پیر کو بیان کریں۔